اور دوسرا موضوع جو ہم نے آج منتخب ایک واقعہ کیا ہے، اس واقعے کے حوالے سے اس واقعے کے اندر ایک بہت ہی اہم سبق موجود ہے، اور اس کے لیے جو حوالہ قبلہ مرشد کریم نے منتخب فرمایا وہ اس کا ہیڈنگ دی ہے علم کا خلاصہ۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ محمد شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ ہیں، اور انہوں نے آپ کی خدمت میں بہت عرصہ گزارا۔ ایک روز جناب خواجہ صاحب نے دریافت فرمایا، اے حاتم، کتنے عرصے سے تم میری محبت و صحبت اور خدمت میں سرگرم ہو اور مجھ سے تعلیم اور تلقین پا رہے ہو؟ عرض کیا، حضور 30 سال سے۔ مرشد کریم نے استفسار فرمایا کہ پھر اس عرصہ میں کیا کچھ حاصل کیا اور کیا فائدہ اٹھایا تم نے؟ حاتم نے عرض کیا کہ حضور 8 فائدے حاصل کیے ہیں۔ 30 سالوں میں 8 فائدے۔ خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اتنے عرصے میں صرف 8 فائدے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری عمر ضائع ہو گئی، رائے گاہ گئی۔ ہم تم یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا کہ ہم شاید تم کو 30 سالوں میں کچھ سکھا ہی نہ سکے، صرف 8 ہی باتیں سکھا سکے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ یا شیخ، میں جھوٹ بولنے سے طبعاً نفرت کرتا ہوں، فی الواقع میں صرف 8 مسائل ہی حاصل کر سکا۔ اس سے اب پہلے مرشد نے انکساری کے ساتھ بات کہی نا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ 30 سالوں میں ہم تم کو صرف 8 سال ہی 8 چیزیں سکھا سکے، تمہاری عمر لگتا ہے ضائع ہو گئی۔ اور اب مرید جو ہے وہ انکساری کا اظہار کر رہا ہے کہ یا شیخ، میں جھوٹ بولنے سے نفرت کرتا ہوں، طبعاً نفرت کرتا ہوں، باقی میں صرف 8 مسائل سیکھ سکا۔ وہ کہہ رہے تھے میں سکھا سکا، یہ کہہ رہے میں سیکھ سکا، یعنی دونوں انکساری کا اظہار کروا رہے ہیں۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا بھلا وہ کون سے 8 مسائل ہیں؟ ذرا میں بھی تو سنوں، بیان کروں۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے خلقت کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر ایک شخص نے کسی نہ کسی کو اپنا محبوب اور معشوق قرار دے رکھا ہے۔ وہ محبوب اور معشوق اس قسم کے ہیں کہ بعض محبوب اور معشوق موت تک ساتھ دیتے ہیں، کوئی بعض مرنے کے بعد تک بھی، یعنی لبے گور تک، قبر کے کنارے تک بھی کوئی ساتھ چلا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا۔ کوئی ایسا نہیں کہ انسان کے ساتھ قبر میں جاوے اور وہاں اس کا غم خوار ہو، اس کے لیے چراغ ہو، قیامت کی منزلیں طے کرائے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ان صفات سے متصف صرف اعمال صالحہ ہیں، نیک کام ہیں جو قبر میں ساتھ جائیں گے، جو قبر میں چراغ ہوں گے۔ بس میں نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا اور انہی کے لیے حجت اختیار کر لی تاکہ قبر میں یہ میرے غمخواری کریں، میرے لیے چراغ ہوں اور ہر ایک منزل میں میرے ساتھ رہیں اور مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ نیک کام، نیک اعمال، آپ کے جو اعمال ہیں وہ آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے پہلی بات سیکھی۔ دوسری بات کیا سیکھی جی؟ جب میں نے لوگوں کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سب کے سب لوگ حرص و ہوا کے پیرو بنے ہوئے ہیں، نفس کے کہنے پر چلتے ہیں۔ پھر میں نے اس آیت پر غور کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهُ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تیسرے سپارے میں 4 رکوع میں، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نفس کو خواہشات سے روکا، اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ تو چونکہ قرآن شریف سچا کلام ہے، چنانچہ اس پر مجھے یقین ہو گیا، اس لیے میں نفس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا اور نفس کو مجاہدہ کی بھٹی میں ڈال دیا۔ نفس کی ایک آرزو بھی پوری نہ کی، صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مجھے آرام حاصل ہوتا رہا۔
سبحان اللہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، جب میں نے لوگوں کے حالات کا مشاہدہ غور سے کیا تو دیکھا کہ ہر شخص دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، رنج و مصیبت برداشت کرتا ہے، تب کہیں دنیاوی حکام سے کچھ حاصل کرتا ہے اور پھر اس کچھ کے اوپر بڑا خوش و خرم رہتا ہے۔ بعد ازاں میں نے اس آیت پر غور کیا، ما عندکم ینفذ ما عند اللہ باق، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور جو اللہ کے ہاں ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو جو کچھ میں نے جمع کیا تھا سب کچھ میں نے راہ خدا میں صرف کر دیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تاکہ بارگاہ الہی میں باقی رہے اور آخرت میں میرا توشہ اور بدر کا رہے۔ جیسے ہم نے ابھی پیچھے صفیہ کی ایک صفت میں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی ظاہری دور میں اصحاب صفہ میں 70 صوفی ایسے تھے جو کہ ایک ہی چادر پر مطلب ہے گزارا کر رہے تھے، بالکل ان کے پاس اس سے زیادہ کوئی مال و متاع نہیں تھا، اور وہ ایک چادر بھی مجبوری تھی کہ شریعت نے 70 ڈانپنے کا حکم لگا رکھا تھا، اور وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھنے کے شائق تھے۔ تو نماز بھی اور 70 بھی یہ دونوں فرائض ہیں، چنانچہ ان کو ایک چادر کی مجبوری تھی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، جب میں نے خلقت کے حالات کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے آدمی کی عزت و شرف اور بزرگی کثرت اقوام کو سمجھ رکھا ہے کہ مال اولاد پر عزت کا انحصار ہے اور اس کو مایہ فخر خیال کرتے ہیں۔ بعد ازاں اس آیت کریمہ پر خیال کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر وہی شخص معزز سمجھا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ بس یہی بات ٹھیک ہے اور حق ہے، اور جو کچھ لوگوں نے خیال کر رکھا ہے سراسر غلط ہے۔ سو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ میں بھی بارگاہ الہی کا مکرم بن جاؤں۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے، میں نے جب لوگوں کے حالات کو غور سے دیکھا، میں نے جب معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کو محض حسد کی وجہ سے برائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور حسد بھی کس چیز کا؟ مال کا، مرتبے کا، علم کا بھی، دولت کا بھی۔ پھر میں نے اس آیت پر غور کیا، قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یعنی ہم نے ان میں دنیاوی زندگی کے لیے روزی وغیرہ تقسیم کی۔ بس یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا پس جب ازل سے ان کے حصے میں یہ چیز آ چکی ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر حسد بے فائدہ ہے، پھر کوئی مقصد نہیں ہے۔ تب میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا اور ہر ایک سے صلح اختیار کر۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے، جب میں نے دنیا کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپس میں لوگ دشمنی رکھتے ہیں اور کسی خاص کام کے لیے ایک دوسرے سے لاگ بازی کرتے ہیں۔ پھر میں نے اس آیت کو غور سے دیکھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو مجھے معلوم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بالکل سچا ہے اور شیطان واقعی ہمارا دشمن ہے اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ تب سے میں نے شیطان کو اپنا دشمن بنا لیا، شیطان کو اپنا دشمن جانتا ہوں، نہ شیطان کی پیروی کرتا ہوں نہ فرما برداری کرتا ہوں شیطان کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی کرتا ہوں، اور ٹھیک بھی یہی ہے۔ چنانچہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ
تم شیطان کی پیروی و پرستش نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اگر تم میری عبادت کرو تو یہ سیدھی راہ ہے. 7واں مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے خلقت کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر شخص اپنی روزی و معاش کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے اور اسی وجہ سے حرام و شبہ میں پڑتا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. پھر میں نے اس آیت کو غور سے دیکھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر کوئی ایسا حیوان نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو. کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو. تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے. میں بھی ایک حیوان ہوں. تب سے میں نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کوشش شروع کی. تب سے میں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں مشغول ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میری روزی وہ دن ضرور پہنچائے گا کیونکہ اس بات کا وہ خود ضامن ہے. 8واں مسئلہ یہ ہے جب میں نے خلق خدا کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ ہے. بعض کو سونے چاندی پر، بعض کو ملک و مال پر. پھر میں نے اس آیت کو غور سے دیکھا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. تب سے میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، وہ مجھے کافی ہے اور میرا عمدہ وکیل ہے. خواجہ محمد شفیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے حاتم اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. میں نے توریت، انجیل، زبور، فرقان، جملہ صحف و کتب سماوی پر غور کیا. ان کتابوں سے یہی 8 باتیں سمجھ میں آئیں. جو ان پر عمل کرتا ہے وہ اس نے ان سب کتابوں پر عمل کر لیا. اللہ تعالیٰ کے عارفوں کے اس واقعہ حقیقی سے یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ زیادہ علم کی ضرورت نہیں بلکہ زیادہ عمل کی ضرورت.